بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان میں چائلڈ لیبر کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں طاقتور حلقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے جج بھی، جن کا کام عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے اور آئین و قانون پر عمل درآمد کرنا ہے، بچوں سے جبری یا اجرتی مشقت لیتے نظر آتے ہیں، جبکہ مشقت لینے کے ساتھ ساتھ بچوں پر تشدد کے واقعات بھی ہمارے ملک میں بہت عام ہیں۔ حال ہی میں ایک جج صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ان کے گھر میں ایک کم عمر بچے سے نہ صرف مشقت لی جا رہی تھی بلکہ اس پر بے معنی تشدد بھی کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ مبینہ طور پر اس بچے کی ہڈیاں تک فریکچر ہو گئیں۔ اس قسم کے دلخراش اور افسوسناک واقعات ہمارے ملک میں عام ہیں۔ نہایت دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تمام تر قوانین کے باوجود چائلڈ لیبر کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ غربت، بھوک، مفلسی اور مجبوریوں کے ساتھ سبب والدین اپنے بچوں کو بچپن ہی میں محنت مزدوری والے کاموں پر ڈال دیتے ہیں، اس غرض سے کہ گھر کا چولہا چلتا رہے۔ ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مزدور بچے ورکشاپوں، گھروں، مارکیٹوں، دکانوں، ہوٹلوں، بھٹوں یعنی ہر جگہ کام کرتے نظر آتے ہیں، مگر ہم نے کبھی ان ننھے مزدوروں کے چہروں پر موجود حسرتوں، خواہشات اور خوابوں کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ہمارے ملک میں 1996 کے بعد سے اب تک چائلڈ لیبر پر کوئی قابل ذکر سروے تک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ILO یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے پاس بھی پاکستان میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے کوئی درست اعداد و شمار موجود ہی نہیں ہے۔ تاہم ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں چائلڈ لیبر کی تعداد 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہو چکی ہے، جبکہ 2 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچے سرے سے اسکول ہی نہیں جا رہے۔ اس میں ایک کیٹیگری سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بچوں کی بھی ہے، جن کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، جبکہ جنسی تشدد کا شکار بچوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہی بتائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صورتحال کی وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی کی غیر معمولی شرح بھی ہے، لیکن یہ وجوہات ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں مائنڈ سیٹ بھی بڑھتی ہوئی چائلڈ لیبر کی اہم ترین وجوہات میں شامل ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے جرائم پیشہ بچوں کی بھی ایک بہت بڑی فوج تیار ہو رہی ہے۔ ملک میں چائلڈ لیبر میں اضافے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سروے کرنا ممکن ہی نہیں، جیسے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بہت سے دشوار گزار پسماندہ اور خطرناک علاقے اور ان کے ساتھ ساتھ فاٹا کے قبائلی علاقے، ان علاقوں میں غربت بہت زیادہ ہے، لہذا ان علاقوں میں چائلڈ لیبر کے لیے حالات سازگار ہیں اور یقیناً ان علاقوں میں چائلڈ لیبر بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے، بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کی چائلڈ لیبر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو سطح پر ہونے والی چائلڈ لیبر چونکہ عام طور پر نہایت بے قاعدگی سے ہوتی ہے، لہذا اس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ ان حالات کی وجہ سے پاکستان کی عالمی سطح پر پوزیشن اور ریٹنگ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ جی ناظرین، جنوبی پنجاب کے تمام شہروں کی نسبت ملتان میں چائلڈ لیبر کے شکار بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کا ایک خاص حصہ جنوبی پنجاب کے دیہاتوں پر مشتمل ہے، جبکہ کراچی اور لاہور میں بھی چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے۔ شہر کی نسبت دیہاتوں میں ہونے والی چائلڈ لیبر کی شرح زیادہ ہے، کیونکہ دیہات میں صرف بھٹوں پر ہی نہیں بلکہ زرعی زمینوں پر بھی چائلڈ لیبر دیکھی جاتی ہے، جس میں چھوٹی بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف ملتان اور گرد و نواح کے علاقوں میں چائلڈ لیبر کے شکار بچوں کی تعداد 80,000 سے زیادہ ہے۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بچے تعلیم سے بھی دور ہیں۔ چائلڈ لیبر کا شکار بچوں کے والدین سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ غربت اور بھوک ہمیں یہ سب کروانے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ بچوں کو بیگار پر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر دیہاتوں میں یہ کام باؤنڈڈ لیبر کے نام پر ہوتا ہے۔ اگر کسی مزدور نے کوئی قرض لیا ہوتا ہے تو اس کی نسلوں کو بھی قرض اتارنے کے لیے زمینداروں اور اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ کئی نسلیں قرض اتارتے اتارتے ختم ہو جاتی ہیں، مگر قرض کی رقم اپنی جگہ رہتی ہے۔ جتنا قرض لیا بھی نہیں ہوتا اس کا 4 گنا ادا کرنا پڑتا ہے، مگر قرض پھر بھی نہیں اترتا۔ قرض لینے والے قرض دینے والوں کے غلام ہوتے ہیں، لہذا انہیں زندگی بھر
ان کی نسلوں کو بھی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ اہم اور پریشان کن بات یہ ہے کہ والدین جانتے ہیں کہ ان کی اولاد ہر ظلم سہ رہی ہے، بچوں کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، مگر وہ اپنے حالات اور مالکان کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں مزدوروں کے بچے چائلڈ لیبر کے طور پر کام کرتے ہیں، ان گھروں میں مالکان کے بچوں کے رہن سہن اور لباس کو دیکھ کر چائلڈ لیبر کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ مگر ان بچوں کو زمینی حقائق اور سچ کے ساتھ ہی زندہ رہنا پڑتا ہے کہ مالکان کا بچوں کا نصیب ہے اور چائلڈ لیبر کا نصیب اور ہوتا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان میں بچوں سے ملازمت یعنی چائلڈ لیبر کی معاونت سے متعلق کون کون سے قوانین موجود ہیں، ذرا اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 3 کے تحت مملکت استحصال کی تمام اقسام کے خاتمے اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کو یقینی بنائے گی کہ ہر کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 11 کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کو کسی کارخانے یا کان کنی کے کام یا دیگر کسی خطرناک ملازمت سے دور رکھا جائے گا۔ اسی طرح آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ریاست 5 سال کی عمر سے لے کر 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے لازمی اور مفت تعلیم دینے کا انتظام کرے گی، جس کا تعین قانون کرے گا۔ آئین کے آرٹیکل 37 کے تحت ریاست منصفانہ اور نرم شہادت کار اس امر کی ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے گا جو ان کی عمر یا جنس کے لیے نامناسب ہیں، مقرر کرنے اور ملازم عورتوں کے لیے زچگی سے متعلق برات دینے کے لیے احکام وضع کرے گی۔ اس سلسلے میں امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991، امپلائمنٹ آف چلڈرن رولز 1995، مائنز ایکٹ 1923، روڈ ٹرانسپورٹ ورکرز آرڈیننس 1961 اور مرچنٹ شپنگ آرڈیننس 2001 بہت زیادہ اہمیت کے حامل قوانین ہیں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں مزدور بچوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے، جبکہ پاکستان میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 1996 میں چائلڈ لیبر کا سروے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی معاونت سے مکمل کیا گیا تھا، جس کے مطابق اس وقت ملک میں مزدور بچوں کی تعداد 33 لاکھ تھی۔ 2012 کی ایک اور سروے رپورٹ کے مطابق وطن عزیز میں مزدور بچوں کی تعداد 1,50,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار ارباب اختیار اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ جی ناظرین، امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ کے تحت بچے سے مراد وہ شخص ہے جس کی عمر 14 سال سے کم ہو، جبکہ نابالغ وہ ہے جس کی عمر 14 سال سے زیادہ لیکن 18 سال سے کم ہو۔ جیسے ذکر کیا گیا کہ آئین میں بھی کم از کم عمر کی حد 14 سال ہے، لیکن 18ویں ترمیم نے کم از کم عمر کی حد 14 سال سے بڑھا کر 16 سال کر دی ہے۔ لہذا اب آئین کی 25ویں شق کے مطابق ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے لازمی اور مفت تعلیم کا انتظام کرے، جس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بچے سے 16 سال کی عمر سے پہلے ہر وہ کام جو چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہو کام نہیں کروایا جا سکتا۔ اس قانون میں چند مستثنیات کا بھی ذکر ہے، یعنی کچھ صورتوں میں قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قانون کے مطابق بچوں کو کسی بھی ایسے پیشے، کاروباری ادارے اور پیداواری عمل میں کام کے لیے نہیں رکھا جا سکتا جس کا تعین خطرناک کام کے لیے طور پر کیا گیا ہو۔ تاہم اگر کوئی بچہ خاندانی یا نجی کاروبار یا فیملی بزنس میں مصروف عمل ہے یا کسی ٹریننگ یا تربیتی اسکول جو حکومت کا قائم کردہ ہو یا منظور شدہ ہو میں ان پیشوں یا پیداواری عمل سے متعلقہ ٹریننگ لے رہا ہو تو ان بچوں پر ملازمت سے متعلق معاونت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ کی سیکشن 14 کے مطابق جو شخص بھی بچوں کو خطرناک پیشوں یا پیداواری عمل میں ملازمت رکھتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے تو اسے 20,000 روپے تک جرمانہ یا قید کی سزا جس کی مدت 1 سال تک ہو سکتی ہے یا دونوں سزائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ شخص دوبارہ اسی طرح کے جرم کا ارتکاب کرے تو اس کی کم از کم سزا 6 ماہ جس کی مدت 2 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کی روک تھام کے حوالے سے مختلف قوانین موجود ہیں، اس کے باوجود مسئلہ یوں کا توں ہی ہے۔ جی ناظرین، اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا کی کل آبادی میں سے 211 ملین بچے ایسے ہیں جو چائلڈ لیبر کر رہے ہیں اور ان کی عمریں 5 سال سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ یہ بچے زراعت کے علاوہ مختلف اشیاء کی مینوفیکچرنگ سے وابستہ ہیں۔ بر اعظم ایشیا میں سب سے زیادہ
60% چائلڈ لیبر ہے۔ ہر سال تقریباً 6 ملین بچے کام کرتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہیں، جن میں 2.5 ملین بچے معذور اور تقریباً سالانہ 32,000 کے قریب بچے چائلڈ لیبر کے دوران ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی ذی شعور اور انسانیت کی فلاح کی سوچ رکھنے والے شخص کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، جس کے تدارک کے لیے عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔